السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ نماز پڑھتے وقت عورتوں کے لیے کتنے کپڑے پہننے ضروری ہیں؟ جواب دیا گیا ہے کہ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نماز پڑھتے وقت عورت کو 3 کپڑوں میں ہونا چاہیے: لمبی چوڑی قمیص، بڑی سی چادر جس سے پورا جسم ڈھک جائے، اوڑھنی۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ عیادت کے کیا آداب بیان کیے گئے ہیں؟ جواب دیا گیا ہے کہ مریض کی عیادت کرنا اور اس کی بیمار پرسی کرنا مسنون ہے۔ حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ نہ محض مسلمانوں کی عیادت فرماتے بلکہ غیر مسلموں کی عیادت کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے۔ عیادت کے بہت سے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ مریض کے پاس بیٹھ کر اس سے تسلی تشفی کی باتیں کی جائیں، اسے صبر و شکر کی تلقین کی جائے اور اس کا ذہن اس طرف متوجہ کیا جائے کہ بیماری بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس لیے کہ مومن کو معمولی سے معمولی جو تکلیف بھی پہنچتی ہے وہ اس کی کوتاہیوں کا کفارہ بنتی ہے۔ مریض کے پاس بیٹھ کر اس کے لیے صحت و سلامتی اور خیر و عافیت کی دعا کرنی چاہیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو جو مصیبت، تکلیف، پریشانی، رنج و غم، اذیت اور بیماری پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ مریض سے اپنے لیے بھی دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ مریض کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھا جائے اور شور و شغب کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ عورتوں کے پردہ کے سلسلے میں قرآن مجید کا ایک لفظ جلباب آیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ جلابیب جلباب کی جمع ہے اور جلباب اس چادر کو کہتے ہیں جو لباس کے اوپر اوڑھی جاتی ہے اور عام اوڑھنی سے بڑی ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس سے مراد بڑی چادر لی ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک یہ نقاب یا برقع ہی کی ایک شکل ہے۔ بعض اہل علم کے مطابق اس سے مراد وہ کپڑا ہے جو پورے جسم کو ڈھانپ لے۔ جلباب میں چند مخصوص صفات کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں یہ خوبی ہو کہ جسم کے ان حصوں کے سوا جو مستثنیٰ ہے پورے جسم کو ڈھانپ لے، خوبصورت نہ ہو کہ خود ہی زینت بن جائے، موٹی اور دبیز ہو کہ اس میں سے جسم یا لباس نہ جھلکے، ڈھیلی ڈھالی ہو، تنگ اور چست نہ ہو، خوشبو میں بسی ہوئی نہ ہو، مردانہ لباس سے مشابہہ نہ ہو، کافر عورتوں کے لباس سے مشابہہ نہ ہو، ایسے ممتاز و نمایاں نہ ہو کہ باعث شہرت بنے۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ اسلامی عقائد کتنے ہیں اور کون سے ہیں؟ جواب دیا گیا ہے کہ اسلامی عقائد 6 ہیں: اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا اور حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید پر ایمان لانا، آخرت یعنی قیامت پر ایمان لانا۔ یہ عقیدے ایمان کے 6 اجزاء ہیں۔ جو شخص ان میں سے کسی ایک عقیدے کا بھی انکار کر دے وہ ہرگز مومن نہیں ہوگا، اور اسی طرح وہ شخص بھی ہرگز مومن نہیں ہوگا جو ان 6 عقائد کے علاوہ اپنی طرف سے کسی نئے عقیدے کو ایمان کا جزو قرار دے اور ایمان لانے کے لیے اس کو ماننا ضروری سمجھے۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ کن کن چیزوں سے استنجا نہیں کیا جا سکتا؟ جواب دیا گیا ہے کہ ان چیزوں سے استنجا کیا جا سکتا ہے جو پاک ہوں اور جن سے نجاست دور ہو سکے۔ البتہ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ استنجا کرنے کے لیے جو چیزیں استعمال کی جائیں
وہ نہ تو بہت قیمتی ہو اور نہ ایسی چیزیں ہوں جن کا احترام کرنا ضروری ہے۔ ہڈی، کوئلہ، چونا، شیشہ، ایسے کنکر یا ٹھیکری جن سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، ان سے استنجا کرنا منع ہے۔ لوہا، پیتل، تانبا، سونا، چاندی اور دوسری دھاتوں سے بھی استنجا نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہ چیزیں جن کو جانور کھاتے ہوں، مثلاً گھاس، بھوسا، پتے اور مسجد کی چٹائی کا ٹکڑا، کوڑا، جاڑن، لکھا ہوا کاغذ یا سادہ کاغذ جس پر لکھا جا سکتا ہو، آب زمزم، پھلوں کے چھلکے، غرض ان تمام چیزوں سے استنجا کرنا منع ہے جن سے انسان یا جانور فائدہ اٹھاتی ہوں یا جن کا احترام کرنا ضروری ہو۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ کوئی شخص سفر سے رات کو گھر پہنچنے والا ہو تو ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا حکم دیا ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی گئی ہے کہ کسی سفر سے واپسی پر رات کو اچانک گھر میں داخل ہونے سے منع فرمایا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو مشورہ دیا ہے کہ اپنے آنے کی اطلاع پہلے سے اپنے گھر والوں کو دے دیا کریں۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ استعمال شدہ پانی یعنی وہ پانی جس میں سے کسی آدمی نے پیا ہو اور اس پانی میں سے کچھ پانی گلاس میں بچا ہوا ہو، جسے عام طور پر جھوٹا پانی کہہ دیا جاتا ہے، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ انسان کا پینے کے بعد بچا ہوا پانی یعنی جھوٹا پانی پاک ہے، چاہے وہ پانی کسی مسلمان نے پیا ہو یا کسی غیر مسلم نے، دیندار ہو یا بدکار ہو، مرد ہو یا عورت، جنابت کی حالت میں ہو یا حیض و نفاس کی حالت میں ہو، ہر حال میں اس کا جھوٹا پاک ہے۔ البتہ شراب، خنزیر یا کوئی اور نجس چیز کھا کر فوراً پانی پیا جائے تو اس کا بچا ہوا جھوٹا پانی ناپاک ہوگا۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ حالت جنابت میں بال منڈوانا، ناخن تراشوانا، بازار جانا کیسا ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ جائز ہے۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ نماز میں مردوں اور عورتوں کو جسم چھپانے کے متعلق کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ جواب دیا گیا ہے کہ مردوں کو ناف سے لے کر گھٹنوں تک اور عورتوں کو اپنا پورا جسم چھپانے کا حکم دیا گیا ہے۔ جسم چھپانے کے لیے ایسے کپڑے استعمال کیے جائیں جن سے جسم کے قابل ستر حصے چھپ جائیں، جو عورتوں کے لیے چست نہ ہوں کہ ان سے جسم کے اوبھار اور خطوط جن کا چھپانا ضروری ہے نمایاں طور پر نظر آئیں۔ عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے چہرے اور ہاتھوں کے سوا اپنے جسم کے حسن و زیبائی والے حصوں کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ معدنیات پر زکوٰۃ کے سلسلے میں کیا احکام ہیں؟ جواب دیا گیا ہے کہ برآمد شدہ دفینہ میں 5واں حصہ بیت المال کا ہے، باقی اس زمین کے مالک کا ہے جس زمین سے وہ دفینہ برآمد ہوا ہے۔ کانوں میں سے نکلنے والی اشیاء خواہ وہ دانتیں ہوں جیسے لوہا، چاندی، سونا یا جامد چیزیں ہوں جیسے گھندک وغیرہ، ان میں 5واں حصہ بیت المال کا ہے اور 4 حصے کان والے کے۔ زمین سے نکلنے والی ان چیزوں میں بیت المال کا کوئی حصہ نہیں جو آگ میں ڈالنے سے نرم نہ ہوتی ہوں، جیسے جواہرات وغیرہ، اور رقیق چیزوں میں بھی بیت المال کا کوئی حصہ نہیں جیسے پیٹرول وغیرہ۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا تلاوت قرآن کے لیے وضو ضروری ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہ واقعہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس کو پاک یعنی قرآن شریف کو پاک لوگ ہی ہاتھ لگاتے ہیں، بحوالہ آیت 79 سورہ واقعہ۔ وضو کے بغیر قرآن پڑھا تو جا سکتا ہے لیکن چھونا مناسب نہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں تلاوت فرمایا کرتے تھے، باوضو بھی اور بے وضو بھی، البتہ جنابت کی حالت میں کبھی تلاوت نہ فرماتے، بحوالہ ترمذی۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ ایمان کا مطلب کیا ہے؟
جواب دیا گیا ہے کہ ایمان کا مطلب ہے کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کے مفہوم کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا۔ کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پر ایمان لا کر جن باتوں کا اجمالی طور پر اقرار کیا جاتا ہے ان کو اسلامی عقائد کہا جاتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔